کافی دنوں کے بعد 2026 کا میرا پہلا منی ولاگ۔ اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 2025 آئے یا 2026 ہمیں کیا لینا دینا، ہم نے تو وہی کرنا ہے۔ جھاڑو، تپڑی، پوچا، کوکنگ، برتن، چائے، گھر کے کام، تانے مینے اور غلامی۔ ایسی باتیں بہت سارے لوگ سوچتے ہیں۔ کیلنڈر میں سال اور تاریخ تو بدلتا ہی رہے گا۔ ہر آنے والا نیا سال اور تاریخ ڈیسائیڈ نہیں کرتی کہ آپ کی زندگی میں کیا بدلے گا، بلکہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ خود۔ ہمیں چاہیے کہ جو وقت گزر گیا ہے اس کی بری چیزوں کو یاد نہ کریں، بلکہ آپ کے پریزنٹ میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں اور اچھی بلیسنگ سے نوازا ہے اس میں خوش رہیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ بات تو صحیح ہے۔ امریکہ امریکہ امریکہ، آج کل امریکہ میں سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ہم جیسے بہت سارے لوگوں میں سستی۔ آج تو یہاں بہت زیادہ سنو اور سردی ہونے والی ہے، کیونکہ یہ امریکہ ہے، یہاں جتنی مرضی سردی ہو کمانے والوں کو تو کمانے کے لیے جانا ہی پڑتا ہے، اور جن کی ذمہ داری ہے گھر کے کام، کچھ بھی ہو جائے ان کو گھر کے سارے کام خود کرنے ہی پڑتے ہیں۔ کچن میں آئی، سوچا جلدی سے بنا لیتی ہوں آج کا کھانا۔ ایسے موسم میں تو دل کرتا ہے کہ آپ مزیدار مختلف قسم کے کھانے بنائیں اور کھائیں، لیکن مزیدار سے کھانے بنانا اور ان کو کھانا تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے بعد جو بہت سارے برتن جمع ہو جاتے ہیں ان کو دھونا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہم لڑکیوں نے اپنی زندگی میں اتنا منہ نہیں دھویا ہوگا جتنا برتن دھو دیا ہوگا۔ امریکہ میں مختلف جگہوں پر سنو سٹارم کی وارننگ دی گئی تھی۔ جس طرح لوگ بارش کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ رحمت کی ہو زحمت کی نہیں، یہاں پر لوگ سنو کے لیے بھی کبھی کبھی ایسے ہی دعا کرتے ہیں، کیونکہ دکھنے میں تو یہ سنو بہت پیاری لگتی ہے، لیکن تھوڑی تھوڑی گرتی ہوئی یہ سنو جب بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے تو پھر اس کو صاف کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی سچویشن میں سلوٹ ہے گھر کے میل حضرات کو جو کہ بہت محنت سے اس سنو کو صاف کرتے ہیں، اور باقی فیملی مزے سے سنو کو دیکھتی ہے اور اس خوبصورت سے موسم کو انجوائے کرتی ہے۔ یہاں جب موسم زیادہ خراب ہونے والا ہوتا ہے تو لوگوں کو پہلے سے ہی وارننگ دے دی جاتی ہے۔ امریکہ میں شاید زیادہ تر لوگ ویکلی گروسری کرتے ہیں، کیونکہ ایسی خبریں سننے کے بعد بعض لوگ تو بہت زیادہ اوور ریئیکٹ کرتے ہیں۔ لوگ مارکیٹس میں جاتے ہیں اور کھانے پینے کی اور ضرورت کی بہت ساری چیزیں خرید کر گھروں میں جمع کر لیتے ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بیک اپ پہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں اور آپ کے گھر میں بچے بھی ہیں اور آپ کو ڈرائیونگ بالکل بھی نہیں آتی ہے یا اچھی نہیں آتی ہے، تو بہتر ہے کہ ایسے موسم میں گھروں سے باہر نہ ہی نکلا جائے، اور جو بھی ضروری چیزیں ہیں صرف وہی جمع کر کے گھر میں رکھی جائیں، کیونکہ ایسے موسم میں ایمرجنسی جب آپ کوئی چیز لینے کے لیے مارکیٹ میں جاتے ہیں تو موسٹلی چیزیں آپ کو وہاں پر ختم ملتی ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں لوگ ضرورت سے زیادہ خرید کر گھروں میں جمع کر لیتے ہیں، اور ان کو دیکھنے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ شاید اب انہوں نے پوری زندگی گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں یہ؟ یہاں پر اس طرح کے بڑے بڑے ٹرکس ہوتے ہیں جو کہ مین روڈز اور ہائی وے سے سنو کی صفائی لگاتار کرتے رہتے ہیں۔ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ سڑکوں سے سنو صاف رہے تاکہ گاڑیوں کو ڈرائیونگ کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو اور کسی بھی قسم کا کوئی حادثہ نہ ہو۔ جس طرح ہم انسان اپنے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ایسے موسم میں اپنے ارد گرد نہ صرف جانوروں بلکہ پرندوں کا بھی خیال کریں۔ اگر ہو سکے تو گھر کے باہر پرندوں کے لیے کھانے کی کوئی چیز یا دانہ وغیرہ رکھ دیا کریں۔ میں جب بھی اپنے گھر کے باہر دانہ رکھتی ہوں اور جب یہ پیارے پیارے پرندے اس کو کھانے کے لیے آتے ہیں تو ان کو دیکھنا مجھے سب سے اچھا لگتا ہے۔ آج تو یہ پرندے نہ صرف دانہ کھا رہے تھے بلکہ سنو اور اس خوبصورت سے موسم کو انجوائے بھی کر رہے تھے۔ امریکہ میں جتنی مرضی سردی ہو، یہاں پہ گھروں کے اندر ہیٹنگ سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے۔ جب بہت زیادہ فریزنگ ٹمپریچر ہو تو گھر کے اندر مناسب لمٹ تک ہیٹ کو آن رکھیں، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد گھر کے ٹیپس کو بھی آن کریں تاکہ سردی کی وجہ سے گھر کے پائپس پھٹ نہ جائیں۔ میری بیٹی نے کتے بلیاں جتنے بھی اس کے پیٹ تھے وینٹ کے اوپر رکھ دیے تاکہ کچھ بھی ہو جائے ان کو سردی نہ لگے۔ گرتی ہوئی یہ سنو کا منظر شاید ویڈیو میں اتنا کلیئر نہ ہو، لیکن جب آپ اس کو ریئل میں دیکھتے ہیں تو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر رہنے والے لوگ اس سنو کو اپنی نارمل زندگی میں بعض اوقات روز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ روز سنو کو دیکھنے اور مشکل سے اس کی کلیننگ کرنے کی وجہ سے یہاں پر لوگ پھر اس سے تنگ آ جاتے ہیں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ مختلف جگہوں پر بہت سارے لوگ صرف اسی سنو کو دیکھنے کے لیے پیسے لگاتے ہیں اور سیر و تفریح لے جاتے ہیں۔ یہ سالٹ آپ سنو کلیننگ کے بعد پھینکتے ہیں جو کہ پھر سنو کو میلٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ تھوڑی سی سردی زیادہ ہو جائے ہم لوگ سست ہو جاتے ہیں اور ہمارا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، لیکن یہاں پر رہنے والے گورے کچھ بھی ہو جائے اپنی ہیلتھ پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔
یہ دیکھیں، اتنی سردی اور سنو کے باوجود یہاں پر رہنے والا گورا ٹپ ٹپ کرتا ہوا جاگنگ کر رہا ہے اور یہاں کے موسم کو انجوائے کر رہا ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ اب میں بھی سنو میں اپنے ہاتھ گیلے کر ہی لیتی ہوں۔ بس پھر جلدی سے میں نے اپنے لڈو کو تیار کیا اور ڈیسائیڈ کیا کہ اب جتنی مرضی سردی ہو اس سنو سے ہم سنو مین بنا کے رہیں گے۔ پتہ نہیں سنو کیسی تھی، ہم نے کافی زیادہ کوشش کی لیکن ہمارا سنو مین نہیں بنا، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ جیسا بھی ہم سے سنو مین بنا ہم نے بنایا اور اس کو پیارا سا میک اپ کیا اور تیار کیا، پیارے پیارے سے اس کو ہونٹ لگائے اور بس اس طرح سے اپنا آج کا سنو ڈے انجوائے کیا۔ یہاں ہم پردیس میں رہنے والے لوگ سنو کو انجوائے کر رہے ہیں، وہیں دوسری طرف ہمارے اپنے ملک میں لوگ بسنت کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ویسے تو ہم پردیس میں رہنے والے لوگوں کو ہر وقت اپنے ملک کی یاد آتی ہے، لیکن جب ہمارے ملک میں کوئی غم یا اس طرح کا خوشی کا تہوار آتا ہے اس وقت اپنے ملک کی کچھ زیادہ ہی یاد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بس پھر دل کرتا ہے کہ کوئی موقع ملے اور ہم فوراً اپنے ملک اور اپنی فیملی کے پاس جائیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ تہوار تو بس ایک بہانہ ہے، حقیقت میں اس طرح کے موقعوں پر ہم اپنی فیملی کو مس کرتے ہیں، کیونکہ سب تہوار ہم نے اپنی فیملی کے ساتھ اسپینڈ کیے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہماری یادیں ہوتی ہیں وہ ہمیں یاد آتی ہیں۔ لیکن کیا کریں، حقیقت تو یہی ہے کہ ہم پردیس میں رہنے والے لوگ بعض اوقات خوشی ہو یا غم فوراً اپنی فیملی کے پاس نہیں جا پاتے۔ بس پھر ہم نے دل کو سمجھایا اور خود ہی پیاری پیاری پتنگ کو بنایا اور اپنے گھر کو سجایا اور اپنے بچوں کو بھی جتنا ہو سکا اپنے ملک اور اس کے کلچر کے بارے میں بتایا۔ اب یہاں پاکستان کی طرح پتنگوں کے ساتھ آسمان میں رنگ تو ہم بھر نہیں سکتے، اس لیے پیپر پکڑتے ہیں، ڈرائنگ کرتے ہیں اور اس میں اپنی پسند کے رنگ بھرتے ہیں اور اپنے اس منی ولاگ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔